پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر سماعت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھا جائے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو کتنا فرضوں کا 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نوافل کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفل جو بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب آدھا ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر ہم نوافل ادا کریں گے تو اگر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا ثواب 100 گنا ہے تو بیٹھ کے ہم پڑھیں گے تو 50 رہ جائے گا، اور یہ نیکیاں شاید دوبارہ موقع نہ ملے حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم ہے، اس کی عزت، اس کی قدر، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں جب رکعت پوری کر کے رکوع میں جا رہا ہوں تو پیچھے سے آ کر اللہ اکبر کیا اور رکوع میں شامل ہو گیا، اور جان بوجھ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ بھی مذاق ہوئی اور قیام کے ساتھ بھی کیا ہوئی، مذاق ہوئی، اور قرآن کریم کی سماعت کے ساتھ بھی یہ مذاق ہے، اور اس کا انتہائی خطرناک اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے، تنبیہاً میں یہ گفتگو کر رہا ہوں درس قرآن سے ہٹ کے، کہ 2 دوست جا رہے تھے، 2 بچے جا رہے تھے۔ ایک بچہ حافظ قرآن تھا جو قرآن کریم حفظ کر رہا تھا، اور دوسرا بچہ جو تھا اس کے ساتھ 8ویں یا 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تو بات کرتے کرتے چلتے چلتے انہوں نے آپس میں پیار سے محبت سے گفتگو کی، تو وہ جو بچہ انگریزی پڑھتا تھا، انگلش پڑھتا تھا، اس نے کہا، پہلے بچے نے جو حفظ کرتا تھا اس نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے فضائل قرآن میں کہ جب کوئی بچہ قرآن کریم کے حفظ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے جو ہے وہ اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ کس بچے کے پاؤں کے نیچے؟ جو قرآن کریم کتاب اللہ کو قرآن کریم حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ تو وہ دوسرا جو بچہ تھا اس نے مذاقاً کیا جی؟ مذاقاً کہا کہ یار آج میرے دوست، آج اس فرشتے کو میں آج اپنے پاؤں کے نیچے مار دوں گا۔ زور سے اس نے اپنی ٹانگ زمین کے اوپر ماری۔ کس نے؟ اس بچے نے، کہ آج میں نے اس فرشتے کو، ان فرشتوں کو مار دیا ہے جو تیرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ظاہر ہے مکافات عمل ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ میرا سبق ہے، چھوٹوں کو کیا بڑوں کو بھی، کہ کسی عمل کے ساتھ مذاق نہیں ہونی چاہیے۔ کسی عمل کے ساتھ تراویح کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، تراویح ایک باقاعدہ عبادت ہے۔ اب وہ بچہ جس نے پاؤں زمین کے اوپر مارا تو اس کے پاؤں میں ایک درد پیدا ہوا، وہ درد اس کی ٹانگ میں گھٹنوں تک پہنچا، چلتے چلتے وہ اس کے بازو تک پہنچا، چلتے چلتے اس کے دل تک پہنچا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ کس مرض میں؟ بولو۔ کینسر کی مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے ادبی، مذاق، شغل۔ تو اسی طرح سے نماز کے کسی عمل کو میرے بیٹا شغل کے طور پہ نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ عمل رسول اللہ کا ہے۔ تکبیر تحریمہ رسول اللہ نے، عزت، ادب، احترام، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گرفت میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے
میرے اور آپ کے دل میں ڈر لائیں، اللہ ہمیں صحیح طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اور وضو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وضو خوب سجا کے آپ کریں گے، بنا کے کریں گے خوبصورت انداز میں، تو اس کا بھی کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے پڑھا یہ روایات کے اندر کہ وضو کا پانی جہاں تک جاتا ہے، جہاں تک جاتا ہے وضو کا پانی، وہ اگر 1 کلومیٹر دور جاتا ہے، آدھا کلومیٹر دور جاتا ہے، وہ جہاں تک جائے گا وہاں تک جنت میں زمین کے ٹکڑے اللہ عطا کر دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، اعمال ہے اور اعمال کی یہ قیمت ہے۔ تو اس نیت سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کو سر انجام دیں۔ چھوٹے بچے، تراویح کی جو نماز ہے جس طرح مرد کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے گھروں میں تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی عورت، کوئی مسلمہ عورت، کوئی کلمہ پڑھنے والی عورت یہ نہ سمجھے کہ مردوں کے لیے تراویح ہے، بلکہ گھر میں وہ باقاعدہ 20 رکعت تراویح ادا کریں گی۔ اگر نہیں کریں گی تو پھر ان سے اللہ سبحانہ و تعالی باز پرس کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے کو آپ بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے گھروں تک یہ پیغام لے جائیں اور گھر والیوں سے پوچھیں کہ آپ نے تراویح پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر ان کو نماز تراویح پڑھائیں 20 رکعتیں۔ یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے پڑھ لی اور گھر میں ہماری علیہ یا بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو وہ نماز تراویح سے کیا ہو، غافل رہیں اور یہ گناہ ہو۔ اس لیے نماز تراویح جو ہے، رات کا جو قیام ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ انفال آپ نے سماعت کی ہے، سورۃ انفال کے ساتھ ساتھ آج آپ نے سورۃ توبہ کی سماعت کی ہے۔ سورۃ انفال، مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ آج آپ نے سماعت کی اور 10واں پارہ آپ کا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع